والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، پس پردہ میری محترم ماؤں اور بہنوں، یہ بہت ہی مختصر لیکن بہت ہی اہم جلسہ اس وقت چل رہا ہے. رات کا اچھا خاصا حصہ گزر چکا ہے. مجھ سے بیشتر بھی آپ نے کچھ تقریریں سن لی ہیں، اس لیے میں کوئی لمبی گفتگو نہیں کروں گا، اور آپ حضرات سے ملاقات ہوتی بھی رہتی ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کی محبتیں ہیں، سننے سنانے کا عمل بھی چلتا رہتا ہے. اس وقت مکتب کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک انسان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو کوئی نعمت بغیر کسی محنت کے مل جاتی ہے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا. یہ انسان کی عادت ہے. اسی لیے دیکھیے کہ جو لوگ بغیر محنت کے دولت حاصل کر لیتے ہیں وہ اتنی جلدی برباد بھی ہو جاتے ہیں. دولت کیسے کمائی جاتی ہے، کتنی محنت کی جاتی ہے. انہوں نے محنت تو کی نہیں ہے، ابا نے کمایا اور کما کر کے ابا نے دے دیا. انہوں نے عیش میں خرچ کر کے ساری دولت برباد کر دی. یہ دنیا کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو میں جدھر آپ کو لے چل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو بچے ہم کو دیے ہیں، چونکہ یہاں پر ہماری مائیں بھی ہیں اور یہ ہمارے بچوں کے بزرگ بھی موجود ہیں. یہ بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. اچھا، ہم کو اس کی قدر نہیں معلوم. ہم کو اس لیے نہیں معلوم کہ ایک نظام ہے، شادی ہوئی، اللہ نے بچے دے دیے. اب اگر بچوں کی قدر معلوم کرنا ہو، اس کا اندازہ کرنا ہو، آپ کسی ایسے شخص سے ملاقات کریے جو بے اولاد ہو. ہماری دینی بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں. میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بچی کی شادی ہو جائے اور 2 سال 3 سال 4 سال گزر جائیں اور اس کو اولاد نہ ہو تو آپ دیکھیے وہ بچی جب شادی شدہ ہے، بیوی کسی کی کس قدر پریشان ہوتی ہے. اس کی زندگی مکمل نہیں ہوتی ہے. دعائیں کراتی ہے، دوا بھی کرتی ہے، اور اللہ معاف کرے کبھی کبھی اس سے شرک بھی ہو جاتا ہے. کہاں کہاں نہیں جاتی وہ. اور ایک لفظ ماں، لفظ ماں کتنا قیمتی لفظ ہے. اللہ نے اس میں کیا چاشنی رکھی ہے، وہ اس چاشنی سے محروم رہتی ہے. بیوی تو بن گئی، ماں نہیں بن پائی. ماں بننا یوں سمجھیے کہ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اگر کسی خاتون سے آپ کہیں کہ دنیا میں فلاں جگہ کوئی شخص ہے جو اس لائق ہے کہ اگر کوئی خاتون بے اولاد ہے تو اس کو اولاد دے سکتا ہے، لیکن وہ 10 کروڑ روپے مانگ رہا ہے، تو خاتون 10 کروڑ دینے کو تیار ہو جائے گی. ماں بننے کا جو احساس ہے وہ ہم نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ آپ سمجھ سکتے ہیں. وہ تو جب ایک خاتون ماں بنتی تبھی اس کو محسوس کر سکتی ہے. ابھی یہ خبر سوشل میڈیا پہ آئی کہ خاتون وہ کئی بار اس کو
اللہ تعالیٰ نے بچے دیے لیکن پیٹ میں بچوں کا انتقال ہو جاتا تھا. بالآخر اب جو بچہ پیٹ میں آیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی کچھ ایسا نظام آپ کا مشکل ہے کہ یا تو بچہ بچے گا یا ماں بچے گی, دونوں کو نہیں بچا سکتے. تو ماں نے کہا کہ نہیں, آپ بچے کو بچا لو اور میں ماں بننے کا سکھ اور ماں بننے کا احساس دیکھنا چاہتی ہوں. چنانچہ یہ ہوا کہ آپریشن کیا گیا. غالباً 3 گھنٹے ماں زندہ رہی, اس کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا. بچہ لیکن زندہ رہا. تو ایک عورت اگر اس کی کوکھ سونی ہو تو اس سے پوچھو جا کر کے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. ہم کو نہیں اندازہ, چونکہ اللہ نے دے دی. اللہ کے احسان کہ اللہ نے بیٹے بھی دے دیے, اللہ نے بیٹیاں بھی دے دی. ہم کو نہیں پتا کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے. اور ایک عورت کے لیے, میں عورت ہی کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ اس وقت ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. ماں جب تک ایک بیوی رہتی ہے وہ ماں نہیں بنتی تب تک سسرال میں بھی اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. اور اگر ماں نہ بن پائے تو 2, 4, 5, 10 سال کے بعد سسرال والے اپنے بچے پر زور دیتے ہیں کہ تم دوسرا نکاح کرو. اور اگر ماں نہ بن پائے خاتون تو یاد رکھیے نہ جانے کتنی طلاقیں ہو جائیں. میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں لیکن بیوی بھی سمجھوتا کرتی ہے بچوں کے لیے اور شوہر بھی سمجھوتا کرتا ہے بچوں کے لیے. تو بہرکیف بات لمبی نہیں کرنی ہے, خلاصہ یہ ہے کہ یہ اولاد اس کے دنیاوی کتنے فائدے ہیں ہم نے اس کو محسوس کیا. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہم نے اس کو محسوس کیا. لیکن یہ اولاد اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے اور اسی لیے میں اپنی ماؤں سے اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں یہاں پر, اگر میری آواز جا رہی ہو اور وہ تھوڑا سا سمجھدار قسم کے ہوں, کہ ماں کو اللہ رب العزت نے اسی لیے اسلام میں بہت ساری رعایتیں دی ہیں. تم مسجد نہ جاؤ, گھر میں نماز پڑھ لو. اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں, میں اشاروں میں بات کہہ رہا ہوں, میری بیٹیاں بھی ہوں گی اس لیے بہت کھل کر کے نہیں کہنا ہے کہ ہم مردوں نے تو کوئی خطا نہیں کی تھی ایسی, لیکن اللہ نے ہم سے کہا تم سے نماز نہیں مانگا. تمہیں نماز پڑھنی ہے, سفر میں ہو تو بھی پڑھنی ہے, بیمار ہو تب بھی پڑھنی ہے, میدان جنگ میں ہو تب بھی تم کو نماز پڑھنی ہے. لیکن ایک ماں سے کہا کہ تمہیں ہر مہینے کچھ دن کی چھوٹ ہے, تم اتنے دن نماز نہ پڑھا کرو. یہ بات میں اشاروں میں کہہ رہا ہوں, مجھے امید ہے کہ میری بچیاں سمجھ گئی ہوں گی. اس کو ذرا قاعدے سے سن لیجئے گا, ورنہ آپ صبح یہ کہیں گے کہ کل ایک مولانا آئے تھے وہ نماز ہی معاف کرا گئے. یہ غلط فہمی نہ ہو جائے, چونکہ جیسا ایسا ہے کہ کھل کے نہیں کہہ سکتا. اسے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نماز عورتوں سے معاف نہیں ہے. ہر عورت کے ساتھ ایک فطری نظام لگا ہوا ہے, اس نظام کے تحت مہینے میں اتنے دن نماز معاف ہو جاتی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ بات میری شاید سمجھ میں آ گئی ہو. جتنے دن وہ نظام اتنے دن نماز معاف ہو جاتی ہے ہر عورت کے ساتھ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو با جماعت نماز سے بھی آزادی دے دی اور ہر مہینے کچھ دن نمازیں معاف کر دی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے کون سا ظلم کیا تھا کہ ہم سے نماز نہیں معاف ہے؟ ایک وقت کی نہیں معاف ہے, بیمار ہو تو بیٹھ کر کے پڑھو, لیٹ کر کے پڑھو, پڑھنا ہے. یہ اصل میں جو بچے ہیں یہ ایک امانت ہے. اور یاد رکھیے گا کہ ہمارے خیال سے بچوں کو اصل میں 2 بیان چل رہے, میرا چل رہا ہے, بچوں کا چل رہا ہے. ان لوگوں پیچھے بٹھا دو بھائی, نہیں وہ چپ چاپ کہاں بیٹھیں گے, بچے اور چپ رہیں گے, یہ تو الگ الگ چیز ہے بھائی. بزرگوں کو آگے لیا اس لیے وہ
مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ دو بیان ایک ساتھ چل رہے ہیں. آگے آ جائیں. مشورے والی باتیں کرنی ہے. اب باتیں سن لیں. میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں. یہ بچے ایک امانت ہے اور یاد رکھیے گا ان بچوں کو انسان بنانے کی، مسلمان بنانے کی بڑی ذمہ داری ماں پر ہے، باپ پر کم ہے. اسی لیے ماں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی رعایتیں دی. اچھا یہاں اگر ہماری بہنیں سن رہی ہوں تو دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال پہلے اپنی بہنوں کے سامنے رکھ دوں، اس کے بعد میں اپنی بات آگے بڑھاؤں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک صحابی کا مشہور سوال ہے. اسلام کی نظر میں بچوں کی تربیت میں ماں کو جو مقام حاصل ہے وہ باپ کو حاصل نہیں ہے. اور ہم مردوں کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ گھر میں جب آتے ہیں کبھی کبھی اور کسی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم سیدھا یہی کہتے ہیں کہ ہم کما کر لاتے ہیں، دھما کر لاتے ہیں، دن بھر دوڑتے ہیں، مارے پھرتے ہیں، دھوپ برداشت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ٹھیکیداری کرتے ہیں، اور تم لوگ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. یہ اکثر مرد حضرات جب گھر آتے ہیں تو غصہ ایسے ہی نکالتے ہیں. حالانکہ اسلام کی نظر میں ہمارا دوڑنا، دھوپنا، کمانا، دھمانا اتنا اہم نہیں ہے جتنا ایک ماں کا گھر میں سکون سے بچوں کے ساتھ رہنا اہم ہے. اسلام نے ہم کو وہ مقام نہیں دیا. بچوں کی ماں سے کہا کہ تم گھر میں رہو، ماں بن کر کے رہو اور بچوں کی اچھی تربیت کرو، تمہیں ہم مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مقام دے دیں گے. چنانچہ ماں اور باپ دونوں مل کر کے بچوں کی خدمت کرتے ہیں. لیکن شریعت کی نظر میں ابا کو جو مقام ہے کل 25% ہے، اماں کا مقام 75% ہے. اب آگے آ جائیے. میں صرف اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، دور بہت نازک ہے. اگر ہماری بہنوں نے اپنی ذمہ داریاں محسوس نہیں کی تو پھر کے حالات بہت خطرناک ہیں. اب میں یہاں اپنی بہنوں سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ کبھی اس پر غور کریے گا تنہائی میں بیٹھ کر کے کہ آپ نے سنا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آپ نے سن لیا، واقعتاً ایسا ہے بھی. لیکن کس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے؟ کبھی غور کیا اس پر؟ صرف بچوں کو پیدا کر دینا، پال لینا، پوس لینا، یہ کام تو غیر مسلم عورتیں بھی کرتی ہیں، غیر مسلم مائیں بھی کرتی ہیں. جنت اتنی آسانی سے مل رہی ہے. پتہ چلا اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. اور میں بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ نے سنا ہے. یہاں تو حالات یہ ہے کہ خود ماں کا جنت جانا مشکل ہو رہا ہے اور ہم سے کہا جا رہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس کی وجہ سمجھیے. اس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے جو اپنے بچوں کو جنتی بنائے، اور جس نے اپنے بچوں کو جنتی نہیں بنایا، یوں ہی چھوڑ دیا، جس رخ پر چاہے بچے چلے جائیں، اس ماں کے قدم کے نیچے جنت نہیں ہے. جیسے میں ایک نام لے رہا ہوں اس وقت، امام بخاری رحمت اللہ علیہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ یتیم ہو گئے تھے اور ان کی آنکھ کی روشنی بہت کمزور تھی. تو ان کی ماں دعا کرتی تھی اپنے بیٹے کے لیے کہ اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی مضبوط کر دے، واپس کر دے. اور بیٹے کی تربیت کری تو ماں کی دعا اللہ نے قبول فرمائی
اور پھر امام بخاری کو اللہ نے آنکھوں کی ایسی روشنی عطا فرمائی کہ چاند کی 14ویں رات میں اور کبھی کبھی دوسری تاریخوں میں بیٹھ کر حدیث لکھا کرتے تھے۔ اس دور میں لائٹ کا، روشنی کا، چراغوں کا وہ انتظام نہیں تھا جو آج کل ہے۔ اب پتہ چلا کہ میں یہاں بیٹھ کر کے آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، یہ ایک عبادت ہو رہی ہے۔ دنیا میں خربوں کی تعداد میں مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں جو امام ہے اس نے بخاری پڑھی تبھی امام بنا ہے۔ دنیا میں کوئی عالم ضروری نہیں کہ ندوے میں پڑھے، دیوبند میں پڑھے، نہیں کہیں پڑھے، لیکن اسے عالم بننے کے لیے بخاری ضرور پڑھنی ہے۔ بغیر بخاری شریف پڑھے کوئی شخص عالم نہیں بن سکتا۔ لاکھوں مدرسے چل رہے ہیں، لاکھوں مسجدوں میں مؤذن ہیں، امام ہیں، اور امام کے پیچھے کروڑوں کی تعداد میں نمازی ہیں۔ یہ اربوں خربوں نیکیاں روزانہ امام بخاری کی خدمت میں پہنچ رہی ہیں۔ میں عالم بنا ہوں تو امام بخاری شریف پڑھ کے بنا ہوں، تو اس کا ثواب امام بخاری کو پہنچ رہا ہے۔ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس سیکنڈ میں امام بخاری کے نصیب میں اللہ تعالیٰ کروڑوں نیکیاں نہ لکھتے ہوں گے، نہ پہنچاتے ہوں گے، اور وہ ساری نیکیاں امام بخاری کی ماں کو بھی پہنچتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایسی ماں کہ جو اپنے بچے کو امام بخاری بنا دے، ایسی ماں جو اپنے بچے کو امام ابو حنیفہ بنا دے، ایسی ماں جو اپنے بچے کو شیخ عبد القادر جیلانی بنا دے، اس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ ہر ماں کے قدم کے نیچے جنت نہیں ہے۔ ماں پہلے اپنی ڈیوٹی ادا کرے، اپنی ذمہ داری ادا کرے، بچے کو دیکھے، اور یاد رکھیے گا دنیا کا سب سے مشکل کام بچے کی تربیت ہے، اور ماں اور باپ دونوں مل کر کے جب بچے کی تربیت کرتے ہیں تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ کیسے آسان ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر بچہ تھیوری بھی دیکھتا ہے، پریکٹیکل بھی دیکھتا ہے۔ ایک غالباً جرمنی کا ایک پرانا کوئی ایکٹر ہے، بہت پرانا ایکٹر، اس کا چیپلن نام ہے، شاید پورا نام میں بھول گیا۔ وہ بچہ تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ سرکس دیکھنے گیا۔ ٹکٹ ونڈو پر لائن لگی تھی، ایک فیملی تھی، میاں بیوی، ان کے 4-5 بچے، تو وہ لائن میں لگے ہوئے تھے، اور ان کے پیچھے یہ چیپلن صاحب اپنے ابا کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ جو آگے فیملی تھی، فیملی غریب تھی، انہوں نے ٹکٹ کے لیے پیسے دیے، تو اندر سے ٹکٹ دینے والے نے جواب دیا کہ حضور آپ کے پاس پیسے کم ہیں، آپ 5 ٹکٹ مانگ رہے ہیں، آپ کو 3 ہی ٹکٹ مل پائیں گے، 2 نہیں مل پائیں گے۔ ان کے پیچھے چیپلن کھڑے ہوئے، ان کی اماں کھڑے، ان کے ابا کھڑے، چیپلن 10 سال کے، ان کے باپ کھڑے تھے آگے۔ ان کے باپ نے دیکھا کہ بچے جو آگے تھے غریب ماں باپ کے، ان کے چہرے بجھ سے گئے کہ اب ہم سرکس نہیں دیکھ پائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا، اپنی جیب سے ایک نوٹ نکالا خاموشی سے، اور بہانے سے ان کے پیروں کے پاس پھینک دیا، اور بعد میں ان کو اشارہ کر کے کہا بھائی شاید آپ کے پیسے جو گر گئے۔ اسے دیکھا، اب اسے کیا پتا کہ اس کے تھے نہیں، اس نے کہا ہو سکتا، اس نے پیسے اٹھائے اور 2 ٹکٹ کے پیسے اور دیے، اور 5 ٹکٹ خریدے، بہت خوش ہوا وہ، اور وہ اپنے بچوں کو، بیوی کو لے کر کے سرکس دیکھنے چلا گیا۔ جب چیپلن کے باپ کا نمبر آیا تو چیپلن کے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ہم لوگ چلتے ہیں، ہمارے پاس اب ٹکٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے ہی پیسے تھے جو ہم نے ان کو دے دیے ہیں، ہم لوگ کل پھر آئیں گے یا دوبارہ کبھی آ جائیں گے تب سرکس دیکھ لیں گے۔ چیپلن کہتا ہے کہ اس روز میں نے اپنے باپ کا جو کردار دیکھا، اپنی ماں کا جو کردار دیکھا، میرے دل میں میرے ماں باپ کی عزت ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی، اور سرکس دیکھ کر بھی وہ لوگ اتنا خوش نہیں ہوئے ہوں گے جتنا میں بغیر دیکھے خوش تھا۔ تو ماں باپ کا کردار بچے ڈائریکٹ کیچ کرتے ہیں، ڈائریکٹ قبول کرتے ہیں۔ تو ماں کے قدموں کے نیچے جو اسلام نے جنت رکھی ہے وہ جو ہی نہیں رکھی، وہ تب رکھی ہے جب ماں
اپنے بچے کی تربیت کرے. اور تربیت دنیا کا سب سے مشکل معاملہ. اس دور میں میں اپنی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں, جو مائیں بن گئی ان سے گزارش کر رہا ہوں, اور آپ بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں. پرانے دور میں ایک مسئلہ تھا, اللہ کا شکر احسان ہے اب وہ بڑی پریشانی ہے. پرانے دور میں اللہ کا شکر احسان تھا, یہ بھی اللہ کا شکر احسان ہمارے یہاں باقی ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. بچوں کی تربیت دادا کرتے تھے یا دادی کرتی تھی. اچھا وجہ کیا تھی؟ ابھی ایک اندرا نگر میں ایک صاحبہ کا انتقال ہوا, میں ان کے یہاں بعد میں تعزیت کے لیے گیا. خاتون تھی وہ, تو وہ ان سے جن کا انتقال ہوا معمر خاتون تھی, 85-86 سال کی, پوتے پوتی بھی تھے ان کے. تو ان کے بیٹے مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا میری والدہ کے جانے کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ میرے بچوں کا ہوا. دیکھیے دادا دادی جو تربیت کرتے ہیں اس کا ایک سسٹم ہے, بچوں کا جو مزاج ہے تقریباً وہی مزاج بوڑھوں کا ہوتا ہے. بچے بھی فری ہوتے ہیں, بوڑھے بھی گھر میں فری رہتے ہیں. بچہ یہ چاہتا ہے کہ میری بات بہت غور سے سنی جائے. بچہ جب کہیں کی کوئی کہانی بتاتا ہے تو اس کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ بہت تفصیل سے بتاتا ہے. کبھی دیکھیے جیسے بچہ آپ سے خواہش کرے گا کہ ابا دادا میرے لیے چاکلیٹ لے آئیے گا, تو آپ جان گئے کون سی چاکلیٹ بچہ منگا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بچہ کہتا وہ جو نانی لائی تھی, وہ جو لمبی لمبی ہوتی ہے, بچہ اس کو کھول کھول کر کے بیان کرنا ہے. اب باپ کہتا ہے میں سمجھ گیا, بچہ نہیں مانتا اور بتاتا کھول کر کے, وہ والی چاکلیٹ وہ والی چاکلیٹ. تو دادی اور دادا کے پاس گھر میں اللہ کا شکر ہے فرصت رہتی ہے. اماں کچن میں ہے, ابا بیچارے مارکیٹ میں ہیں, کام میں ہیں, روزگار میں لگے ہیں. شام کو باپ آ رہا ہے تو اتنا تھکا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے بڑی تفصیلی گفتگو کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. تو مجھے کھانا دو میں سو جاؤں, صبح پھر کام پر جانا ہے, دکان ہو نوکری ہو کچھ بھی ہو. لیکن دادی اور دادا کے ساتھ بچوں کا بڑا فطری اٹیچمنٹ رہتا ہے. تو وہ کہنے لگے مجھ سے کہ مجھے اب میری ماں کے جانے کا افسوس اب زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ میری بیٹی ایک روز پکنک سے واپس آئی تو آ کر کے وہ مجھے اپنی پکنک کی کہانی سنا رہی تھی. ابا میں یہاں سے گئی, پھر ابا میم نے یہ کہا, پھر ابا ہم بس میں بیٹھے. اب مجھے دوسرے کاموں میں فون پہ فون, اب میں کہتا ہاں ٹھیک سن لیا, ابا اور سنو. پھر وہاں ارے بھائی میں نے ٹھیک تو پکنک ہو جائے ٹھیک ختم, لیکن وہ پورا سنانا چاہتی ہے. اور جب باپ نے نہیں پوری بات سنی تو دادی کے بستر پر جا کر بچی رونے لگی, کہنے لگی کہ میری دادی میری پوری بات سنتی تھی, میرے ابا میری اماں میری پوری بات نہیں سنتے. کہ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ دادی اور دادا سے بچوں کا کتنا فطری اٹیچمنٹ ہوتا ہے. اچھا دادی بھی دادا کو مزہ آتا ہے بچوں سے بات کرنے میں, بچوں کے ساتھ کھیلنے میں, بچوں کے ساتھ گھومنے میں, بچوں کو گھمانے میں. وہ سلسلہ ہمارے گھروں میں ٹوٹ سا گیا ہے. تو پرانے دور میں اللہ کا شکر احسان تھا, ابھی جو مکالمہ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا. پرانے دور میں اللہ کا شکر احسان تھا کہ ہمارے دادا اور ہماری دادی وہ بہت بڑے علامہ نہ رہے ہوں, لیکن بچپن میں بچوں کو دین کی موٹی موٹی باتیں سمجھا دیتے تھے. اللہ کون ہے, رسول کون ہے, صحابی کسے کہتے ہیں, قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے, فرض کسے کہتے ہیں, واجب کسے کہتے ہیں, نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, ساری چیز سمجھا دیتے تھے. اب وہ سلسلہ تقریباً رک سا گیا ہے. اب فیملی کا نظام بدل سا گیا ہے. دادا دیہات میں رہ رہے ہیں, ابا اپنے بچوں کو لے کر کے دلی میں ہے, بمبئی میں ہے, گڑگاؤں میں ہے, نوئیڈا میں ہے, امریکہ میں ہے, اور وہاں پر بچوں کو وقت دینے والا کوئی نہیں ہے. تو ایسے بچوں میں پھر بغاوت پیدا ہوتی ہے. اس لیے پرانے دور کے نظام کو اگر دوبارہ یا تو زندہ کر لیجیے, اور اگر زندہ نہیں کر پا رہے ہیں پرانے دور کے نظام کو,
تو پھر میں اپنی ماں و بہنوں سے کہہ رہا ہوں، اور ابھی میرا ایک بھائی ہے امریکہ میں رہتا ہے، کزن ہے، دونوں بہت قابل میاں بیوی، اور دونوں وہاں نوکری کرتے تھے، اور سوچئے کہ یہاں سے زیادہ وہاں کا ماحول کتنا آزاد، وہاں اخلاق کردار بچا پانا کتنا مشکل کام، لیکن وہاں بالآخر بھائی کی بیوی نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم جاب نہیں کریں گے۔ بچوں میں کچھ حرکتیں دیکھ لی ایسی انہوں نے، اس نے فیصلہ کیا کہ ہم جاب نہیں کریں گے، اور بالآخر اس نے نوکری چھوڑی اور اپنے بچوں کی تربیت پر خود لگ گئی۔ تو بچوں کی تربیت دنیا کا سب سے مشکل کام۔ اندرا نگر میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی ٹائمنگ عجیب و غریب ہے، ان کی کلینک کی ٹائمنگ عجیب و غریب ہے۔ شام کو ڈاکٹر صاحب نہیں بیٹھتے، کلینک بھی نہیں بیٹھتے، یعنی شام کو تو 99% ڈاکٹر کلینک پر بیٹھتے، وہ نہیں بیٹھتے۔ اچھی کلینک چلتی ماشاءاللہ ان کی، وہ کہتے ہیں مولانا شام کا وقت میں اپنے بچوں کے ساتھ گزارتا ہوں، کیا کروں گا دولت کما کر کے اگر میں اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا پایا، ان کو انسان نہیں بنا پایا، ان کی تربیت نہیں کر پایا، تو میں کیا کروں گا پیسہ کما کر کے؟ میں پیسہ کماؤں گا اور میری اولادیں اس کو برباد کریں گی اور جہنم کے راستے پر چلی جائیں گی۔ شام کا وقت اپنے بچوں کے لیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ جو بچے ہیں یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور ان کی بہت بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ ان کو ایک ایک سکھلانا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ اختیار اسی لیے اللہ نے باپ کو دیا ہے۔ آپ کا بچہ کیا پہنے گا، کیا کھائے گا، کہاں جائے گا، کہاں نہیں جائے گا، کب سوئے گا، کب جاگے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ یاد رکھیے، یہ کام اگر ہم نے اس دور میں نہیں کیا تو طوفان اتنا خطرناک ہے، جیسے مکالمہ چل رہا تھا نا ابھی، اور اس حوالے سے دنیا میں مجھے نہیں معلوم اس سے پہلے کیسی باتیں ہوئی ہوں گی۔ آپ سمجھئے کہ اس دور میں سب سے مشکل کام نئی نسل کے لیے ایمان بچا پانا ہے، سب سے مشکل کام۔ فلسطین کے بچے جو ایمان بچا لے گئے، اس کی وجہ ہے کہ ان کی اماں نے، ان کے ابا نے بچپن میں ان کو اتنا مضبوط ایمان دے دیا کہ گویا کی دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ رہے ہیں، تب جا کر کے ایمان بچا پائے وہ۔ اور ہمارے بچے تو کچھ نہیں جانتے، اور یہ یقیناً بچے اور بچیاں دونوں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، پھر غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ اکبر نگر کے ساتھ جو سانحہ ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ اکبر نگر کو، ان کے وہاں کے کچھ لوگوں کو وہاں سے اٹھا کر کے ادھر دوبگے پر آباد کیا گیا، وہاں مسجد نہیں، کچھ لوگ نماز تو کوئی نہیں پڑھتا، کچھ لوگ جمعہ پڑھنے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ لوگوں نے ان سے کہا بھیا ارے مسجد یہاں نہیں ہے، دور ہے، تو جمعہ تو پڑھ لیا کرو جا کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسی دلیری سے وہ کہہ رہا ہم جمعہ کیوں، ہم مسجد ہی نہیں جائیں گے، اس لیے جب اللہ نے ہماری سنی نہیں تو ہم کیوں اس کے پاس جائیں۔ یہ لکھنؤ کا حال ہے، مسلمان کا حال ہے۔ قیامت سامنے کھڑی ہوئی ہمارے، کیسے کیسے قوانین بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہماری اور آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو اس دور کا سب سے بڑا کام ایک اماں ابا کے لیے، آج جہاں آپ فکر کرتے ہیں ان کے مکان کی، ان کی دکان کی، ان کے کاروبار کی، وہ فکر چاہے کم کریں، ان کے ایمان کی فکر زیادہ کریں۔ اور اگر ہم نے اپنے بچوں کی ایمان کی فکر نہ کی تو یاد رکھیے گا آنے والے دور میں کل حالات ایسے نازک ہو جائیں گے، ایمان بچا پانا مشکل ہو جائے گا۔ میں بہت کھل کے باتیں نہیں کر رہا یہاں پر، اشاروں میں باتیں کر رہا ہوں، آپ سمجھتے چلے۔ اس دور میں ایمان بچانا، داڑھی رکھانا اس دور میں آپ کیا آسان سمجھتے ہیں؟ داڑھی رکھا کر سفر کرنا آپ آسان سمجھتے ہیں؟ ٹوپی لگا کر سفر کرنا آپ آسان سمجھتے ہیں؟ ہم کہاں پر آ گئے ہیں؟ نقاب پہن کر سفر کرنا آپ آسان سمجھتے ہیں؟ آپ تو مسلم علاقے میں رہتے ہیں، آپ کو نزاکت کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں پروگراموں میں تو ہم رات کے پروگرام میں نے تقریباً بند کر دیے۔ پہلے دور تھا کہ رات 4 بجے چلے آ رہے تھے، اب ہمت نہیں پڑتی، جو سچی باتیں ہیں۔ تو کس نازک حالات کی طرف ہم چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
خلاصہ میرے عزیزو یہ ہے کہ چاہے ہمارے بچے فاقہ کریں، چاہے ہمارے بچوں کے پاس اچھے کپڑے نہ ہو، چاہے ہمارے بچوں کے پاس اچھی رہائش نہ ہو، لیکن ہمارے بچوں کے پاس مضبوط ایمان ہو کہ اللہ نہ کرے کل کو اگر کبھی حالات آ جائیں تو وہ جان دینے کو تیار ہو جائیں، مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ فکر کرنی، ہم کو بلا کر بتانا ہے، پوچھنا ہے اس سے اللہ کون ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، حضور کون ہے، حضور کے اوپر کیا احسانات ہیں، اسلام کی کیا خوبیاں ہیں، کیا سچائیاں ہیں، یہ کیوں سچا مذہب ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اسلام کی کتنی بنیادیں ہیں، ایمان کی کتنی بنیادیں ہیں۔ ایک ماں باپ کی شرعی ذمہ داری، دادا دادی کریں تو ان کا احسان، نہیں کرتے تو آپ کریے، اور آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک کام کریے، یہ جو مکاتب چل رہے ہیں، یہ جو مدارس چل رہے ہیں، ان کی قدر کریے، ان کے ہاتھ کو بوسہ دیجیے، یہاں کے پڑھانے والوں سے محبت کریے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیے، اس سے اگر یہ مکاتب باقی رہے تو انشاءاللہ آنے والی نسلوں کا ایمان باقی رہے گا۔ ہم مکتب کو، مدرسے کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ کتنی اہمیت دے رہے ہیں مکتب کو، ایک ایک مکتب کی انکوائری، ایک ایک مدرسے کی انکوائری۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ نظام باقی رہے گا نئی نسلوں کے ایمان کا سودا نہیں کر پائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ نظام ٹوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور مجھے اس معاملے میں مسلمانوں سے بہت شکایت ہے، بہت شکایت ہے ہر جگہ کے مسلمانوں سے۔ میں جب کہیں جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ خوب گھماتے ہیں، اللہ کا احسان ہے، تو ظاہر سے بات ہے مسجد جاؤں گا تو میں جان بوجھ کر کہتا ہوں مسجد میں وہاں کہ مجھے استنجا کرنا ہے، اور میں وہاں پہلے ایک بار استنجا کرنے مسجد جاتا ہوں جان بوجھ کر کے، اس کے بعد پھر وہاں مقامی طور پر جس کے یہاں بھی ناشتے پانی کا انتظام ہوتا ہے میں اس کے یہاں بھی کہتا ہوں مجھے استنجا کرنا ہے، استنجے کی ضرورت ہو چاہے نہ ہو۔ اور جب میں وہاں استنجا کرتا ہوں تو بعد میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے استنجے خانے کو بہت سجا رکھا ہے، کیا شاندار ٹائلز ہیں، کیسا بیسن ہے، کیسی ٹوٹیاں ہیں، کیسے دیواریں چمک رہی ہیں، اور آپ ہی کی مسجد ہے، آپ ہی روز نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ کی اولادیں نماز پڑھنے جا رہی ہیں، وہاں بدبو آ رہی ہے، مکھیاں بھی بھنا رہی ہیں وہاں پر۔ آپ اگر اپنے استنجے خانے کو سجا سکتے ہیں اور خدا کے گھر کے استنجے خانے پر آپ 10 روپے نہیں خرچ کر سکتے، پورے محلے میں جتنے مسلمان ہیں ہر ایک کے استنجے خانے میں 5-5 لاکھ روپے لگے ہیں، سب مل کر کے اگر مسجد کے استنجے خانے کو درست نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے دین کے لیے؟ ہم خالی باتیں کریں گے بس۔ کس کے گھر کا استنجا خانہ ہے جہاں صفائی ستھرائی نہیں ہے؟ اور اپنے محلے کی مسجد کو ہم دیکھ رہے جا کر، خدا کے گھر کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے تو ہم دین کو کیا کہاں مقام دے رہے ہیں خود ظاہر ہو رہا ہے کہ خالی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر واقعتاً دین سے اتنی محبت ہے تو قربانی دینی چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ کا شکر احسان ہے، میں اکثر و بیشتر اگر مجھے کوئی بلاتا ہے کہ مولانا مکتب کا پروگرام ہے میں ضرور جاتا ہوں۔ بڑے بڑے پروگراموں میں چاہے نہ جاؤں لیکن مکتب کے پروگرام میں ضرور جاتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہی اصل کام بچا ہے۔ تقریریں، جلسے، پروگرام، مشاعرے بہت ہم نے کر لیے، لیکن اگر نئی نسل پر ہم نے محنت نہیں کی، یہی تو کل مؤذن بنیں گے، یہی کل امام بنیں گے، یہی کل متولی بنیں گے، اور اگر انہیں نماز نہ آئی تو کیسے نظام چلائیں گے؟ ہمارے بزرگوں کا ہم پر احسان تھا کہ جیسا بھی رہا انہوں نے برکہ دین کی موٹی موٹی باتیں سکھلائی ہیں، اور اسی لیے مولانا علی علیہ رحمت تقریباً ہر جلسے میں ایک بات کہا کرتے تھے کہ اگر گھر بیچ کر بھی مدارس اور مکاتب کی حفاظت کرنی پڑے تو گھر لینا یہ سستا سودا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس مکتب کو، مکتب میں پڑھانے والوں کو گری نظر سے مت دیکھو، ٹیوشن پڑھانے والوں کو گری نظر سے مت دیکھو، ٹوٹی پھوٹی سائیکل سے چلنے والوں کو گری نظر سے نہ دیکھو۔ یہ نہ ہو تو ہمارے بچوں کو نہ قرآن آئے گا، نہ حدیث آئے گی، نہ ان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اس لیے ان مکاتب کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اپنی ماؤں سے جو پہلے کہہ چکا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے
اور بالآخر سب سے بڑا مقام کہ آپ کے قدموں میں جنت لا کر کے رکھ دی، وہ یوں ہی نہیں، اس کی ذمہ داریاں بھی آپ پر رکھی گئی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے والے بنے۔ اور یہ مکتب تو چل رہا ٹھیک ہے، ہر مسجد میں مکتب ہونا چاہیے۔ جس مسجد میں مکتب نہیں ہے وہ سمجھیے مسجد مکمل نہیں ہے۔ مسجد تبھی مکمل ہوگی جب وہاں پر مکتب قائم ہوگا۔ مکتب کا کام کیا ہے؟ مکتب کا کام یہ ہے کہ ایک بچے کو مسلمان بنانا، مسلمان کو مسلمان بنانا مکتب کا کام ہے۔ مسلمان بننے کا مطلب کیا ہے؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہر شخص کو دین کی اتنی صلاحیت ضرور ہونی چاہیے کہ اگر مؤذن صاحب مسجد میں نہ ہو تو کوئی بھی کھڑے ہو کر کے اذان دے دے۔ ہر مسلمان کو اتنی دین کی تعلیم ہونی چاہیے کہ اگر اتفاقاً امام صاحب نہیں ہے تو کوئی بھی مسلمان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا دے۔ ہر مسلمان میں یہ لیاقت ہونی چاہیے کہ اگر جنازہ آ گیا ہے اور مؤذن اور امام نہیں ہے تو خود آگے کھڑے ہو کر کے وہ جنازے کی نماز پڑھا دے۔ ہر شخص کو اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ نکاح کا موقع آ گیا، کسی کا انتظار نہ کرو، خود کھڑے ہو کر کے نکاح پڑھا دو۔ اپنا جائزہ لیں کہ اتنی معلومات ہمارے پاس ہے نہیں ہے، اس لیے پتا چلا کہ ہم صحیح معنوں مسلمان نہیں بن پائے ابھی تک۔ ابھی کورونا میں بہت سے انتقال ہوئے، ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میری والدہ بہت بیمار ہے، دعا کریے اللہ سے۔ میں کہ اللہ کی مرضی، ان کا وقت آ گیا۔ انہوں نے کہا مولانا آپ تشریف لے آئیے لیکن جنازے کی نماز کا کیا؟ ہم نے کہا جنازے کی نماز آپ پڑھائیے، حق آپ کا ہے، آپ بیٹے ہیں، آپ کی ماں ہے تو آپ کا حق ہے۔ مولوی کا حق بالکل بعد میں ہے۔ تو بڑے قابل آدمی شہر کے، ان سے اگر آپ کو وقت لینا پڑے تو سکتا ہو کبھی 4 دن کے بعد وقت ملے، کبھی 5 دن کے بعد وقت ملے۔ دنیا جہان کی سیر کرتے ہیں، بے انتہا قابل آدمی ہے، لیکن پتہ چلا کہ ان کو جنازے کی دعا نہیں یاد ہے۔ جنازے کی دعا نہیں یاد ہے۔ ایک ماں باپ کے لیے اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہے کہ وہ مر کر جا رہا ہے، دوسرے اس کے جنازے پر کھڑے ہو کر کے دعا پڑھ رہے ہیں، اس کی اپنی اولاد کو دعائے جنازہ ہی نہیں آتی۔ چنانچہ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ بچے کھیل تماشے نہیں ہیں، اللہ کی عظیم نعمت ہے، اللہ کا عظیم عطیہ ہے۔ جس گھر میں بچے نہ ہو وہ گھر بے نور ہو جاتا ہے، بے رونق ہو جاتا ہے، سونا ہو جاتا ہے، برکتیں چھن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس گھر میں اولادیں دیتے ہیں تو ماں اور باپ پر دونوں پر اللہ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو نیک بناؤ، ان کو مسلمان بناؤ، ان کو دین کی بنیادیں سکھلاؤ۔ اللہ نہ کرے کبھی ان کے سامنے حالات آئے، خدا نہ خواستہ کبھی اگر حالات آ جائیں تو دین پر باقی رہیں، حالات کا مقابلہ کر لیں۔ ورنہ اس دور میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، نئی نسل اس انداز سے تیار ہو رہی ہے کہ وہ دین اور رسم کو بہت زیادہ فرق نہیں دیتی ہے، وہ کبھی یہ بھی کر لیتی، کبھی وہ بھی کر لیتی، اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ ابھی ایک مسئلہ ہوا شاداب کالونی میں، ہمارے یہاں ایک علماء کا جوڑ تھا، شاداب کالونی، مخاص 4-5 روز، ایک ہفتے پہلے جوڑ تھا۔ اس میں ایک مولانا نے ایک واقعہ سنایا کہ جمعے کی نماز تھی، 2 اسکول کے بچے دوڑتے دوڑتے آئے اور بیگ کنارے پھینکا اور نماز میں شامل ہو گئے، اور بعد میں ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ اچھا ہوا وضو کے چکر میں نہیں پڑے ورنہ نماز نہ ملتی۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ وضو کے بغیر نماز ہی نہیں ہو رہی ہے، ایسا ہی نماز میں شامل ہو۔ اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی اس کے ماں باپ کی ہے کہ ماں باپ نے دین کی اتنی موٹی موٹی باتیں کیوں نہیں سکھلائی۔ اور ایسے ہی اولادوں کے لیے قرآن نے بڑا خطرناک لفظ استعمال فرمایا، جہاں قرآن نے اولادوں کو فتنہ کہا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ درمیان کی بات ہے۔ اخیر میں ایک بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ عدو لکم، یہ اولادیں تمہاری دشمن ہیں، اگر تم نے خدا نہ خواستہ ان کی تربیت نہیں کری تو یاد رکھیے بڑھاپے میں پھر وہ نوبت آتی ہے ایک ماں باپ کے لیے جب اولادیں اپنی باپ کی نہیں سنتی ہیں، اولادیں شراب پیتی ہیں، ماں باپ کی زندگی بھر کی محنت کی کمائی کو ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ہی برباد کرتی ہیں۔ باپ چیختا چلاتا ہے کہ میں نے فاقے کیے ہیں، میں نے اپنی دوائی نہیں کی ہے، تمہیں پڑھایا ہے، لکھایا ہے، تمہیں قابل بنایا ہے، اور تم آج اس دولت کو اہمیت نہیں دے رہے ہو، اس طرح برباد کر رہے ہو۔ اور بالآخر اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ وقت بھی آیا ہے
کہ اولادوں نے باپ کو ماں کو یوں بے سہارا چھوڑ کر کے دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کر کے پناہ لے لی ہے. یہاں کھانا دینے والا کوئی نہیں ہے, یہاں ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے. خرم نگر کے ایک بزرگ میرے پاس آئے, ان کی عمر تقریباً 80-82 سال کی, ایک بیٹا لندن میں, ایک بیٹا کینیڈا میں, بیوی کا انتقال ہو گیا, گھر میں تنہا رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے رات کو ڈر لگتا ہے, لیکن میری کہ اولاد نہ میرا خیال کرتی نہ مجھے اپنے پاس بلاتی ہے. اور ایک خطرناک جملہ کہا کہ لگے مولانا اب جیسے دنیا سے جانے کا من کرتا ہے, دنیا سے جی بھر گیا, اب جینے کا من نہیں کرتا, اب دنیا میں جینے کا من نہیں کرتا. یہ حال دیکھا, میں چپ رہا. میں نے کہا بھائی, ان سے نہیں کہا کہ آپ کی غلطی تھی, دین کو نہیں سکھلایا بچپن میں. ہم نے کہا بیچارہ اور بڑا پریشان ہو, ہم نے کہا دعا کریے اللہ سے. اس لیے یاد رکھیے, اگر دین سکھلایا بچوں کو انشاءاللہ العزیز تو یہ ہمارے لیے بھی مفید ہوں گے, اپنے لیے بھی مفید ہوں گے. اور خدا نخواستہ دین نہیں سکھلایا تو کل کو مرنے سے پہلے ہمیں تکلیف ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو محفوظ فرمائے ایسی نالائق اولادوں سے. کہ میں نے بعض ماں باپ کو یہاں تک دیکھا, رائے بریلی میں ایک ڈاکٹر صاحب کا صرف اسی بنیاد پر ہارٹ اٹیک ہو گیا, شہر کے مشہور ڈاکٹر, لیکن اولادیں نالائق نکل گئی اور دروازے پر کسی کی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں پڑتی تھی. وہ ان کا جلوہ تھا, وہ ان کا روب تھا. لیکن بیٹے نے کوئی حرکت کری, تھانے میں شکایت ہوئی, پولیس والے آئے اور آ کر کے بیٹا وہاں سے فرار ہو گیا. اور باپ سے پولیس والوں نے ذرا سختی سے بات کری, ان کو اتنا شاک لگا کہ اٹیک پڑا, اسی وقت انتقال. کیونکہ زندگی میں کسی نے مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی. اور آج بیٹے کی وجہ سے ان کی اوقات ہو رہی کہ میرے گھر پر آ کر کے مجھے ذلیل کر رہے. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے باپوں کو اپنے اولادوں کے لیے مرنے کی دعائیں مانگی ہیں باپوں نے. یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. اگر ہم نے محنت اور توجہ نہیں دی تو یاد رکھیے کل کوئی ہمارے لیے سہانے روح ہوں گے. کتنے ماں باپ ہیں ڈپریشن میں چلے گئے, شوگر کے مریض ہیں. میں نے کہا جلدی سو جایا کریے. کہنے کہ کیسے جلدی سو جاؤں, باہر کا کمرہ میرا ہے, بیٹا ایک رات 1 بجے آتا ہے, دوسرا بیٹا رات 2 بجے آتا ہے, اور وہ سو جاتے ہیں, صبح دوپہر میں اٹھتے ہیں. میں سوتا ہوں پھر جگتا ہوں, سوتا ہوں پھر جگتا ہوں, سوتا ہوں پھر جگتا ہوں. فجر کی نماز ہی پڑھ لی مجھے, اور رات کی نیند میری حرام ہو جاتی ہے, اس وجہ سے بیمار ہو گیا. یہ اپنی اولادیں کام کر رہی ہیں, وہ اولادیں ہیں جن کے لیے ہم نے ساری محنتیں کی, لیکن دین نہیں سکھلایا. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھلایا کہ دیکھو آخرت کا معاملہ الگ ہے, دنیا میں تمہاری اولاد تمہاری کس طریقے سے دشمن ہے. اور وہ نوبت آتی ہے ایسی اولادوں کے سامنے. ایک شکایت آئی ہمارے پاس, میں نے کہا ان کے باپ سے کہو جا کر کے. تو باپ کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے نہیں ڈانٹتا اپنے بچوں کو کہ عزت کا بھرم باقی رہے, مجھے ڈر ہے کہ میرے بچے پلٹ کے مجھے جواب نہ دے دیں. میں نے کہا کہ ہم پرانے دور کے لوگ صحیح تھے کہ ہم بہت پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن باپ سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی, باپ کے سامنے ہمیشہ سر جھکایا ہے, کبھی باپ کے سامنے کرسی پر بیٹھے نہیں ہیں, ہمیشہ کھڑے رہے ہیں, باپ کے جوتے سیدھے کیے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے. اسی لیے وہ ہوا یہ کہ وہ ایک رمضان شریف میں سحری میں اتفاقاً صبح بارش ہونے لگی. ایک بوڑھا باپ بیٹھا ہوا تھا اور ایک غریب بچہ وہ مسجد سے گھر چلا گیا سحری کھا کر کے. جلدی بارش ہونے لگی تو وہاں سے وہ چھاتا لے کر کے آیا اور چپل پلاسٹک کے لے کر کے آیا, پولیتھین لے کر کے آیا, اور اپنے بوڑھے باپ سے اس نے کہا کہ ابا آپ چلیے. خود بھیگتا رہا, باپ کی چپلیں پولیتھین میں رکھی اور پلاسٹک کی چپلیں باپ کو پہنائی, اور باپ کو سہارا دے کر کے اس سیدھا سیدھا لیتا جا رہا. خود بھیگ رہا کہ جوان آتی کوئی بات نہیں, لیکن میرا بوڑھا باپ ہے وہ نہ بھیگ جائے, وہ بھیگ جائے گا تو پھر بیمار پڑ جائے گا. تو وہاں مسجد میں اور بہت سے لوگ بیٹھے تھے, کسی کا بیٹا ڈاکٹر تھا, کسی کا بیٹا انجینئر تھا. وہیں پر ایک صاحب نے کہا کہ اولاد کو چاہے کچھ بھی بناؤ لیکن پہلے دیندار بناؤ. اور کئی لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا دیکھو اس بچے کو بہت پڑھا لکھا نہیں ہے, بہت پیسے والا نہیں ہے, لیکن باپ نے اسے بچپن میں دین سکھلایا تھا. آج باپ کو کتنے ادب سے کتنی محبت سے لے کر گیا. اور یہ دیکھو کتنے باپ بیٹھے ہیں, کسی کا بیٹا مہینے میں 5 لاکھ کماتا ہے, کسی گھر میں 1 کروڑ کی گاڑی ہے, وہ سب اپنے بیڈ روم میں سو رہے ہیں. فکر نہیں ہے کہ میرا بوڑھا باپ مسجد میں ہے, بارش تیز ہے, وہ گھر کیسے آئے گا. اس لیے میرے عزیزوں میرے بزرگوں یہ کھیل تماشا نہیں ہے. بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ دکھلانے لگتے ہیں
اس لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے, اللہ کا ہم شکر ادا کریں. ماں کی بھی ذمہ داری ہے, باپ کی بھی ذمہ داری ہے, اپنے بچوں کو دین سکھلائیں, انہیں انسان بنائیں, انہیں مسلمان بنائیں, تاکہ بڑھاپے میں بھی ہمارا کام بنے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا کام بنے. ان کی بھی دنیا اچھی ہو, ان کی بھی آخرت اچھی ہو. یہ کام تو ماں باپ کا تھا, اب جب سے ماں باپ نے کرنا چھوڑ دیا, اس کا انتظام علماء نے یہ نکالا کہ مسجد مکتب قائم کیے. محلے کا کوئی بچہ بھی ایسا نہ رہے جو مکتب نہ جاتا ہو. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو مکتب بھیجیں. اگر وہ کام خود نہیں کر پا رہے تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ مکتب کا نظام ہے, مکتب میں اس کی ترتیب ہے, مکتب کا نظام چلانے والوں کی, وہاں کے اساتذہ کی دل سے قدر کریں, ان سے محبت کریں, تاکہ بعد میں ہمارے مرنے کے بعد بھی, ہمارے یہاں سے جانے کے بعد بھی یہ مسجد ویسے ہی آباد رہے جیسے آج آباد ہے. یہاں ویسے ہی محلے کے لوگ اذان دیں جیسے آج دے رہے ہیں, یہاں ویسے ہی محلے کے لوگ نماز پڑھیں جیسے آج پڑھ رہے ہیں. ایسا نہ ہو تو کہ ہمارے سامنے مسجد میں محلے کے لوگ اذان بھی دے رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن ہمارے مرنے کے بعد محلے کے لوگ ایسے تیار ہو جائیں کہ نہ وہ اذان دیں نہ نماز پڑھیں. یہ محلے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موقع دے, توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے, آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے, مدارس کی, مساجد کی, مکاتب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ان دین کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے پناہ قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.